آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 180 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ دہم سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حضرت صہیب، حضرت حسین والد عمران اور عمرو بن عتبہ السلمی رضی اللہ عنہم کا ایمان۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ ان کے والد کسریٰ کی حکومت میں اعلیٰ افسر تھے۔ جب رومی لشکر نے ایران پر حملہ کیا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے قیدی بنا کر لے گئے۔ انہوں نے روم ہی میں نشو نما پائی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ پھر عرب کا ایک گروہ روم گیا، ان میں سے کسی نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ وہ انہیں سوق اوقاس میں لے آیا اور یہاں انہیں فروخت کر دیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید لیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ وہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صہیب کدھر کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں اکٹھے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کیں اور قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ دونوں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ شام تک وہیں حاضر رہے۔ شام کے وقت چھپ چھپا کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے، والدہ نے پوچھا، دن بھر کہاں غائب رہے؟ انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس دین حق کو قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اسلام کی مؤثر تعلیمات پیش کی۔ قرآن کریم کی چند آیتیں جو آج ہی انہوں نے ازبر کی تھیں پڑھ کر سنائی۔ دونوں اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ گویا اس ایک دن میں حضرات صہیب، حضرت عمار اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم چاروں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت حسین والد حضرت عمران رضی اللہ عنہما کا ایمان لانا۔ حضرت عمران حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فرزند پہلے ہی مشربہ اسلام ہو چکے تھے اور آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت کے بیدار ہونے کی ساعت سعیدہ پہنچی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ سارے قریش دل سے ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ اس شخص نے یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ ہمارے بتوں کی عیبجوئی کرتا رہتا ہے، ہر لہجہ انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تم عقل مند اور زیرک آدمی ہو، ذرا جا کر ان کو سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قوم کے اس وفد کو ہمراہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی غرض سے آپ کے کاشان اقدس کا رخ کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ باہر ٹھہرے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اہل مجلس کو فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی حجو کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 7 خداؤں کی جو زمین میں ہیں اور ایک خدا کی جو آسمان میں ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ کہا اسے خدا کو جو آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا اگر مال ضائع ہو جائے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ تو کہا آسمان والے ایک خدا کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہاری دعائیں تو ایک آسمانی خدا قبول کرتا ہے
مصیبتوں سے وہی اکیلا تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو زمین کے بے فیض خداؤں کی پوجا کرنے لگتے ہو۔ کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین، اسلام کو قبول کر لو، عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے دلوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا بیٹا حضرت عمران رضی اللہ عنہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اٹھے، اپنے والد رضی اللہ عنہ کے سر کو چوما، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے فرط مسرت سے اشکوں کے موتی ٹپکنے لگے۔ فرمایا، میں تو عمران کے طرز عمل سے متاثر ہو کر اشکبار ہوا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں آئے تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارفتگی کے عالم میں والد کے پاس دوڑ کر پہنچے، ان کے سر کو چوما، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگے۔ ان کے اس طرز عمل سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قومی بھائی باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دہلیز سے جب قدم باہر رکھا تو ان کے چہرے پر انوار الہی کا ہجوم دیکھ کر سہم گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کفر سے رشتہ توڑ چکے ہیں، معبودان باطل کی بندگی کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں، اب یہ ہمارے کسی مصرف کے نہیں۔ حضرت عمرو بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ حضرت عمرو بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ہی میں اپنے قوم کے معبودوں سے بیزار اور متنفر ہو چکا تھا۔ ایسے بتوں کی پرستش کرنا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہوں اور نہ نقصان، میرے نزدیک بہت احمقانہ فعل تھا۔ میں نے اہل کتاب کے ایک عالم سے پوچھا کہ افضل ترین دن کون سا ہے۔ اس نے بتایا کہ عنقریب مکے میں ایک آدمی ظاہر ہوگا جو اپنے قوم کے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا اور ایک دوسرے خدا کی عبادت کی دعوت دے گا۔ جو دین لے کر وہ آئے گا وہ افضل الادیان ہوگا۔ تم جب اس شخص کے ظہور کے بارے میں سنو تو فوراً اس کی اطاعت اختیار کر لو۔ مکے میں مجھے اور کوئی کام نہ تھا، میں بار بار وہاں جاتا تاکہ اس نبی منتظر کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مکے جایا کرتا اور جا کر پوچھا کرتا کہ کیا کوئی نیا واقعہ روح پذیر ہوا ہے۔ جب نفی میں جواب ملتا تو واپس آ جاتا۔ مکے جانے والی شہرہ جو ہمارے علاقے سے گزرتی تھی، وہاں سے گزرنے والے قافلوں سے بھی میں یہی استفسار کرتا رہتا۔ آخر ایک روز جب میں مکے کی شاہراہ پر محو انتظار تھا تو ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مکے میں کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نئی بات یہ ہے کہ وہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے اپنی قوم کے معبودوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خدا واحد کی عبادت کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی، گویا مجھے گوہر مقصود مل گیا۔ سفر کے لیے سامان باندھا اور میں فوراً مکے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اپنی سابقہ قیام گاہ پر اپنا سامان رکھا اور اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ آخر اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ وہاں ایک مکان میں خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی دعوت پہنچا رہے تھے۔ قریش ان کی مخالفت میں دیوانے ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں ان کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا اور وہاں جا کر سلام عرض کیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کس نے رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کیا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ چیزیں بتاؤں کہ صلہ رحمی کرو، خون ریزی سے اجتناب کرو، راستوں کو پر امن رکھو، بتوں کو توڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا یہ بہترین دعوت ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا میں آپ کے پاس ٹھہروں یا واپس وطن چلا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہم سے جس طرح نفرت کرتے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، سر دست تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ میں مکے سے ہجرت کر کے کہیں باہر چلا گیا ہوں تو پھر میرے پاس آ جانا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں جا پہنچا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ فرمایا ہاں تم سلمی ہو، تم مکے میں میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہیں یہ باتیں کہی تھیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کی قبولیت کی بہترین ساعتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رات کا پچھلا حصہ اور نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔